अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। बल्ले का इंतखाबी निशान खोने के बाद मखसूस नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ दूसरी कानूनी जंग भी हार गई है। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लाजा बेंच ने मुत्तफिका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रोक टोक अल्फाज में वाजे कर दिया है कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं कि जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। कानून में लफ्ज सिक्योर आया है, आपने सीटें सिक्योर नहीं की। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, मखसूस नशिस्तों पर उनका हक नहीं बनता। जीरो के साथ जो भी जमा करें वो जीरो ही होता है। अदालत की आज की समाअत में एक दिन की गैर हाजिरी के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में हाजिर हुए। उनका कहना था कि कुछ सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि ये सीटें हमें दे दें, जैसे कि एक खाली जमीन हो और कोई आए और उस पर कब्जा कर ले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें कब्जा ग्रुप्स को दी गईं, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने जवाब दिया कि आप कब्जे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, कब्जा माफिया का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने दी हैं। आज अदालत के बाहर भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। असद कैसर का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर बनाकर नवाजा जा रहा है। हम इलेक्शन कमीशन की सीटों की बंदर बांट के खिलाफ मजम्मत करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक कनाडा के बारे में कहा जा रहा है एम्बेसडर बनाया जाएगा। हम मुजाहिमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हुकूमत में तो वैसे भी अब नहीं है, हम 10 भी एमएनए होंगे ना, मुजाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे ये इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई जो बंदर बांट कर रहे हैं, ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही है, ये आपको याद रखे आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि होश की नाखुन ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन छोड़ें। पेशावर हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस अरशद अली ने नुक्ता उठाया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से आपने अपना केस कमजोर नहीं किया? आपको तो पता था कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आपके पास फिर भी वक्त था, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते, आपने नहीं कराया। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि इसकी वजूहात थी, हमारे पास इंतखाबी निशान नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर ही तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई किया। दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल दिए कि अगर एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो वो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये जरूरत नहीं कि वो इलेक्शन लड़े। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास इंतखाबी निशान है और इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। एक पार्टी जब बन जाए तो वो इलेक्शन लड़ भी सकती है और बॉयकॉट भी कर सकती है। चौधरी परवेज इलाही केस में पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ मौजूद है। बाप पार्टी को भी 2018 के इलेक्शन में मखसूस नशिस्तें दी गई थी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ में फर्क इतना है कि पीटीआई के पास निशान नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास निशान है। दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आप जब ज्वाइन कर रहे थे तो आपको यह पता था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिस्ट नहीं दी। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि हम केस खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सुन रहे हैं, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने वजाहत दी कि यह केस कौमी असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तक महदूद है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि कल सवाल आया कि क्या कौमी असेंबली नशिस्तों पर इस कोर्ट का इख्तियार बनता है, इस पर बात करना चाहता हूं। अदालत ने मजीद कहा कि पॉलिटिकल पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, इसमें जीत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन में यह पाबंदी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी सीट जीते या ना जीते। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से इस्तदा की कि इसलिए हम कहते हैं कि आप आइन की ऐसी तशरीह कीजिए कि यह खला पैदा ना हो। ये कहीं नहीं लिखा कि आप लिस्ट दोबारा नहीं दे सकते, ये दूसरा शेड्यूल भी जारी कर सकते हैं। उनका कहना था कि हम अपना हक मांग रहे हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर रिमार्क्स दिए कि आपसे तो सिर्फ मखसूस नशिस्तें ली गई हैं, बाकी हकूक तो आपके पास हैं, वो नहीं लिए गए। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त निपटाते हुए मुत्तफिक का फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों का मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी जेर समाअत है। अदालत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी चंद दिनों में मुतवक्किल है। तहरीक इंसाफ ने रिजर्व सीट्स के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी अहम समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने इमरान खान से जेल में वकला की मुलाकात कराने का हुक्म दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरबार मोहम्मद ताहिर ने की, जिसमें सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने यह बताया कि मुलाकात के लिए कई 100 दरख्वास्तें आ चुकी हैं। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि ऑर्डर यह हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाजत होगी। मेरे पास 7000 कैदी हैं, रोजाना की बुनियाद पर 6 अफराद को मिलने की अदालत इजाजत देती है, हमारे लिए यह मुमकिन नहीं। जस्टिस सरबार मोहम्मद ताहिर ने सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप हर रोज किसी नए एतराज के साथ हमारे पास आ जाते हैं, अगर अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे
تو کیوں نہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو جائے. آج بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا حصہ اور ریجنل پریزیڈنٹ پشاور عاطف خان موجود ہیں. خان صاحب فرمائیے گا کہ آج جسٹس ارشد نے بھی یہ کہا کہ کیا آپ لوگوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کر کے اپنا کیس کمزور نہیں کیا؟ آپ لوگوں کو یہ احساس ہے اس بات کا؟ دیکھیں جی، ہمارے جو مسئلے تھے، دو ایشوز تھے ہمارے. ریزرو سیٹ کا بھی تو آبویسلی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن ہم نے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا تھا، کیونکہ ہمارے لوگ تو سارے آزاد تھے، تو ان کے اوپر کوئی تو امبریلا ہونا چاہیے تھا جس کی وجہ سے ہم ایز این ایک پارٹی رہ سکیں. تو سنی اتحاد کے ساتھ جو ہمارا ہوا اس سے تو یہ ہو گیا کہ کم از کم ہم ایک پارٹی ہو گئے ہیں. لیکن ریزرو سیٹس کا آبویسلی وہ ایک ڈاؤن سائڈ ہے اس کے لیے بھی فائٹ کریں گے انشاءاللہ. نہیں، مگر مجلس وحدت المسلمین سب سے پہلے آپ لوگ سوچ رہے تھے، تو اس آپشن کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اس میں پارٹی کے اندر ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی. پھر کچھ لوگوں کا شاید کوئی تھا کہ کہیں سے اس کا بیکلیش آئے، یا جو ہماری جماعت اسلامی سے بھی بات ہوئی ان سے بھی کافی حد تک آگے بھی ہم گئے، کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی پارٹی جو تو چاہیے تھی ریزرو سیٹس بھی کے لیے بھی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی پارٹی چاہیے تھی کہ ہم بالکل آزاد. یہ درست ہے کہ خیبر پختونخوا کے اراکین نے آواز اٹھائی تھی کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ نہ جایا جائے، ایک بیک لیش جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا؟ دیکھیں وہ تو مختلف ایریا کے لوگوں کی لوکل پالیٹکس ہوتی ہے. کسی کو ایک پارٹی سے، پھر اسپیشلی جو مذہبی تنظیمیں ہوتی ہیں تو ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ بھی تھوڑے زیادہ سٹانچ ایڈورسریز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. تو مختلف چیزوں کو بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ ان یہی نقطہ اٹھایا گیا تھا، گو کہ خان صاحب اس حق میں تھے کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جائیں. ان کے ساتھ بھی، جماعت اسلامی کے ساتھ، اور جماعت اسلامی نے تو لٹکائے رکھا آپ لوگوں. ان کے ساتھ 2-3 دن بات ہوتی رہی، لیکن بہرحال گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم انہوں نے 2-3 دفعہ چینج کیا. پھر ان سے کچھ چیزوں پہ ایگری بھی ہوا، لیکن بہرحال پھر ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی. اور شیرپاؤ پارٹی سے بھی رابطہ ہوا تھا آپ کی جماعت کا؟ شیرپاؤ پارٹی سے بھی رابطہ ہوا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ ان کا شاید ان کا بھی جو ہماری بات ہوئی تھی، اسد قیصر صاحب کی بات ہوئی تھی، تو ان سے بھی فردر آگے نیگوسیشن نہیں بڑھ سکتی. کیا یہ حقیقت ہے، سچ ہے کہ آفتاب شیرپاؤ نے کہا تھا کہ میں ابھی یہ بھاری وزن نہیں اٹھا سکتا؟ نہیں، ایگزیکٹ ورڈز تو مجھے نہیں، مجھے ایگزیکٹ یاد ہے مگر میں ذرا، لیکن بہرحال مجھے ایگزیکٹ ورڈز تو نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. اسی بات کی وجہ سے obviously پریشرز تھے لوگوں کے اوپر، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی. اونلی آپشن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سنی اتحاد کونسل. بالکل ایگزیکٹ. آج عدالت میں یہ سوال بھی اٹھا کہ آپ لوگوں کے پاس پھر بھی وقت تھا کہ آپ اپنی انٹرا پارٹی الیکشن پھر کرا لیتے، وہ کیوں نہیں کیا؟ انٹرا پارٹی الیکشنز ایک دفعہ کرائے، ہاں پھر کرائے. جس مائکروسکوپ سے ہمیں گزارا جاتا ہے پی ٹی آئی کو الیکشن کے پروسیس سے، اب یہ دیکھیں کہ اے این پی نے بھی الیکشن نہیں کرایا. ان کو 20-30 ہزار روپے جرمانہ کر کے ان کو دے دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنا سمبل لے لیں. لیکن پی ٹی آئی کو جس مائکروسکوپ سے گزارا جاتا ہے تو ہم نے یہی سوچا کہ ہم پھر ایک ہی دفعہ کرائیں اور وہ صحیح کرائیں. نہیں، مگر یہ بات آپ کی درست ہے، اے این پی کی مثال ہے بہترین، مگر آپ لوگوں کو اس سے بہت پہلے سے کہا جا رہا تھا. اے این پی کا ٹائم آپ کا 1-1.5 سال ڈیلے ہو گیا تھا، اے این پی کا اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا. بٹ یہ کہا گیا آج عدالت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی بڑا وقت تھا، وہ دن اور آج کا دن، وہ فیصلہ اور آج کا فیصلہ. کہیں آپ سے بھی یہ کوتاہی ہوئی؟ کہیں نہ کہیں بیچ میں بیٹھ کے کرا لیتے؟ ہمارا تو پرابلم یہ تھا کہ ہماری ساری لیڈرشپ کچھ جیلوں میں تھی، کچھ چھپی ہوئی تھی، اور کچھ نے پارٹی چھوڑ دی تھی، اور خان صاحب جیل میں تھے. تو اس وجہ سے ہمارا وہ کمیونیکیشن اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، جیسے ڈیسیجن ہونے چاہیے تھے، اس طرح سے نہیں ہو سکے، جس کا ہمیں آبویسلی نقصان بھی ہو رہا ہے. لیکن کم از کم یہ ہو گیا ہے. مگر ڈو یو فیل کہ غلطی ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ آج تک کرا لینا چاہیے تھا بیچ میں؟ بالکل کرا لینا چاہیے تھا، پہلے کرا لینا چاہیے تھا. غلطی پہ غلطی پہ غلطی، حکمت بھی خراب دکھائی دیتی ہے، وکالت بھی دیکھتے ہیں آپ نے، کل تو کوئی وکلا پیش ہی نہیں ہوئے آپ کے، کنفیوژن تھی، کمزوری دیکھی جاتی ہے، آل آف دس. اور یہ شاید اس کی آج جھلک آپ کی کور کمیٹی میں بھی آئی ہے. بٹ بیفور آئی گیٹ ٹو دیٹ مجھے بتائیے گا کہ یہ اب پشاور سے بھی جواب آ گیا ہے، لاہور میں بھی سنا جا رہا ہے، اور گو کہ آپ لوگ اس بات کے اوپر ہی موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور نیشنل اسمبلی تک یہ ریزرو سیٹ جو ہے یہ جورسڈکشن اپلائی کرتی ہے، ناٹ آل آف پاکستان. یہ تو اب سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ، مگر اس دھچکے سے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے سینٹ الیکشن؟ ہمارا تو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو شاید نمبرز پتا ہوں، تقریباً کوئی 20 ممبرز ہیں اپوزیشن پارٹیز کے، اور ان کو 26 سیٹیں ملیں گی ایکسٹرا.
مطلب 20 لوگوں کے اگینسٹ، حالانکہ جو تقریباً 3.8 یا اس کے لگ بھگ ایک ریزرو سیٹ ملتی تھی، وہ ان کو اتنی سیٹیں ملیں گی. تو 26 سیٹیں ہماری وہاں پہ، تقریباً 30 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں، 25 اسی طرح وہاں پہ سندھ میں، پنجاب میں. تو کافی بہت بڑا دھچکا ہے. اور اگر یہ سپریم کورٹ سے بھی نہ ہوا، ہماری تقریباً 11 کی 11 سیٹیں آنی تھی کے پی سے، 2 ٹیکنوکریٹ، 2 وومن سیٹس اور ساتھ میں جنرل سیٹ ساری. لیکن شاید ہمارے ابھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 6-7 تک محدود ہو جائیں. تو نقصان تو ہمیں بہت ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ہم ظاہری بات ہے کہ پہلے پشاور ہائی کورٹ گئے، ابھی ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں بھی. لیگل وہ اپنی جگہ دیکھیں، اس پہ میں ظاہری بات ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پہ میں کیا بحث کروں، لیکن اسپرٹ آف لا کیا ہے؟ نان ٹرانسفریبل ہیں، یہ بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی. سو اٹس الیکشن ایکٹ ورسز دا کانسٹیٹیوشن. مگر سر الیکشن ایکٹ کے اندر آپ مار کھاتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کیا جس نے لسٹ دی نہیں تھی سرے سے. ٹھیک کہہ رہی ہیں، غلطی تھی، ادھر تک آپ مانتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اور جو الیکشن ایکٹ میں ہے اس میں بھی کانٹرڈکشن ہے. مطلب یہ تو جس پارٹی کو جتنے ووٹ ملتے ہیں اسی حساب سے اس کی ریزرو سیٹس آتی ہیں. تو ابھی اگر 2 سیٹیں ایک پارٹی کی آئی ہیں اور اس کو 3 ایکسٹرا ملتی ہیں ہماری، تو وہ بھی غلط ہے نا. تو مطلب کہیں نہ کہیں تو اس کو بھی بحث ہونی چاہیے. تو آپ اس کو چیلنج کریں گے ان دی پروسیس. اب آپ کو 7 سیٹوں کا دھچکا اور چوٹ لگنے جا رہی ہے سینٹ کے اندر. 7 سیٹوں کی سینٹ میں، اسی طرح خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیشلی مطلب فیمیل جو ہماری ساری عمر وہ بھاگتی دوڑتی رہتی ہیں، محنت کرتی ہیں پارٹی کے لیے کہ ہمیں سیٹ ملے گی. یاسمین راشد صاحبہ کو نامزد کیا گیا؟ جی، ان کو سینٹ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. اور کس کس کے نام فائنل ہوئے ہیں؟ فائنل ہمارے صوبے میں تو فیمیل ابھی نہیں فائنل ہوئی، لیکن باقی جو ہماری جنرل سیٹس ہیں اور جو ہماری ٹیکنوکریٹ کی سیٹس ہیں وہ فائنل ہو گئی. ان میں کوئی بڑے نام؟ ایک بریگیڈیئر مصدق ہیں، وہ تو پنجاب سے ہوں گے. جی بالکل. لیکن ٹیکنوکریٹ پہ جی ہمارے صوبے سے اعظم سواتی صاحب ہیں. ٹھیک ہے. مراد سعید صاحب بھی ہیں اگر وہ دوبارہ سے ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے ورکر ہیں عرفان سلیم، جو کہ مطلب بالکل گراس روٹ لیول کا ورکر ہے، بہت مارے کھائی ہیں اس نے، بہت عرصے سے پارٹی میں ہے. وہ ہے ایک افریدی صاحب ہیں. تو وہ لسٹیں تقریباً فائنل ہو گئی، لیکن خان صاحب کی اپروول چاہیے. خان صاحب کے پاس انشاءاللہ جلد. آپ کو لگتا ہے کہ مراد سعید صاحب کی بھی کلیئرنس آ جائے گی؟ وہ تو دیکھیں ابھی عدالتوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہاں سے اپروول آتی ہے نہیں آتی. الیکشن کے لیے تو ان کو نہیں ملی تھی، ان کو اور اعظم سواتی صاحب دونوں کو وہاں جب آر او کے آفس سے، پھر الیکشن ٹریبیونل سے، پھر ہائی کورٹ سے، تو ان دونوں کی اپروول نہیں آئی تھی. ابھی اللہ کرے کہ ان کو مل جائے، آ جائیں گے اسمبلی میں. مجھے بتائیے کہ آج کور کمیٹی میں کیوں پھٹے ہیں سارے، اور اندر کی مزاحمت جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور بڑی ایگریشن دیکھی گئی، رپورٹ ہوئی، میری بھی چند لوگوں سے بات ہوئی. ایک تو آپ کے کھوسا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، شعیب شاہین، مروت صاحب پہ پھٹ پڑے، لوگ واک آؤٹ بھی کر گئے. صاحبزادہ حامد رضا اپنے دکھڑوں کے ساتھ ادھر. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بہت عرصے بعد ہم فیس ٹو فیس ملے ہیں، تو شاید وہ اتنے عرصے کی جو وہ اندر پینٹ اپ فرسٹریشن تھی، ہاں وہ تھا. کیونکہ ہماری میٹنگز ہوتی تھی ساری زوم پہ یا مطلب اس پہ ہوتی تھی، ورچوئل میٹنگ تھی. یہ پہلی فزیکل میٹنگ تھی. تو شاید میرے خیال میں لوگوں کی وہ جو 10 مہینے کی فرسٹریشن تھی یا وہ سب کچھ تھا تو وہ ایک دم سے سامنے آیا ہے. لیکن ہوتا ہے پارٹیوں میں لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھی ہوتے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا کو کیا پرابلم تھی؟ میں اس وقت میٹنگ سے آ گیا تھا کیونکہ میٹنگ کافی دیر چلتی رہی. خبر تو ملی ہوگی آپ کو. میں نے سنا ہے کہ ان کو کچھ اس سے پہلے، آج سے پہلے، کہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے علم میں نہیں ہوتے، مشاورتی عمل میں ان کو نہیں لیا جاتا، تو اس وجہ سے شاید ان کی بھی اعتراضات تھے. لیکن اوبویسلی میرے خیال میں زیادہ وجہ یہ تھی کہ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی جلدی اور یہ مروت صاحب کی شامت کیوں آ رہی تھی اندر؟ وکلاء کے آپس میں کافی چیزیں ہیں جو کہ شاید لیگلی یہ سمجھتے ہیں کہ کیس ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. اور پھر ظاہری بات ہے جب آپ کیس کوئی ہار جاتے ہیں تو پھر ہر ایک دوسرے پہ بلیم ڈالتا ہے. جیت جاتے ہیں تو ہر ایک کہتا ہے میں نے کیا ہے، ہار جاتے ہیں تو اس پہ کیا ہے. تو آج ہماری جو میٹنگ تھی اس میں وکلاء نے پوری عمران خان صاحب کی، تو لیگل اسٹریٹجی کے اوپر وکلاء کے اندر بھی ایشو پڑا تھا. انہوں نے ساری اپنی بریفنگ دی. سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، خصوصاً کل کے یہ آج کے فیصلے کے حوالے سے علی ظفر صاحب نے پوری بریفنگ دی. پھر عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بریفنگ دی، کیونکہ obviously مطلب اس وقت پارٹی اس طرح تو مینج تو کر رہی ہے. کوئکلی قانونی حکمت عملی پہ وکلاء کو اختلاف ہے؟
ऑब्वियसली कानूनी जिस तरह डॉक्टर्स को इख्तलाफ होता है मरज पे, इसी तरह वकला को भी इख्तलाफ है। लेकिन एंड यू फील फॉर द फर्स्ट टाइम कि पार्टी के अंदर कोई बड़ा नहीं है, जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग में अभी खान साहब के अंदर होने की वजह से, शाह महमूद कुरैशी के भी अंदर होने की वजह से कोई बड़ा नहीं है हु कैन होल्ड एवरीबडी टुगेदर। ये 2 हफ्तों की पाबंदी लगी, चीखें निकल आई आप सबकी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो तो वाकई अगर मुस्लिम लीग थी तो अगर नवाज शरीफ साहब नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब थे या लंदन दौड़े लगी होती थी काबीना की, और फिर भी वो मैनेज कर रहे थे। लेकिन हमारा वो जो नंबर 2 है खान साहब के बाद, वो फिर बहुत नीचे आता है। तो उसकी हमें ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होती है, लोगों को इकट्ठा रखने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये कुछ महीने हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि खान साहब के केसेस थोड़ी जमानत उनकी पहले हो जाए, बाकी तो केसेस हैं चलते रहेंगे। सो कोर कमेटी में उनके केसेस के हवाले से भी आप लोगों ने फैसला किया कि उनको फिल फॉर रिहा किया जाए। एग्जैक्टली। और क्या फैसले लिए बड़े? ये लीगल सारे थे, जो इसका है रिजर्व सीट्स का, उसके बारे में डिसीजंस हुई कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, और सेनेट के हवाले से भी डिस्कशन हुई कि किस किस को लाना है, किस किस को लाना है, उसके बारे में भी डिस्कशन हुई। और बाकी अली अमीन साहब आज मीटिंग में आए थे, उन्होंने जारी बात है अपनी जो कल उनकी मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि सर एक गंडापुर साहब की मुफामती टोन दिख रही है शहबाज शरीफ से मिलने के बाद, और एक असद कैसर साहब हैं जिनकी मजामती टोन जो है वो दिख रही है, बनाना रिपब्लिक है, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं होने देंगे। ये दो, और फिर उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि भाई अगर इसी तरह चलता रहा तो तमाम ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी। फिर इसमें मैं आपको 2 चीजें बता किसको मुतनब्बे कर रहे हैं? मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ। एक तो जो मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो मैंडेट पे डाका मारा गया है, जो भी आप सर्वेज उठा के देख लें, पीटीआई हर एक सर्वे में, अनलेस एंड अनटिल मरियम नवाज ने अपना कोई सर्वे करवा लिया हो, लेकिन उसके अलावा तो हर एक सर्वे में पीटीआई बहुत आगे थी, किसी 65%, 70%, 75%। और जो रिजल्ट आया, मतलब 8 तारीख को एक जीतता है, 9 तारीख को कोई और जीत जाता है, 10 तारीख को कोई और जीत जाता है। फॉर्म 45 वाले हमारे साथ असेंबली में जो बैठे होते हैं उनका भी पता चलता है, फॉर्म 47 वाले भी जो बैठे होते हैं उनकी शक्लों से पता चल रहा होता है कि वो हारे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो पहला इशू है वो है कि जो मैंडेट चोरी हुआ है, मतलब पाकिस्तान में बदकिस्मती से कभी हुआ है या मजीद हो भी रहा है। आज भी गुजरांवाला की सीट चली गई, अब्दुर्रहमान कांजू भी ले गए लोधरा से। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आप लोगों की ऑन बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन बात है ये, या आप लोगों को एक खदशा है? क्योंकि आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मंसूबा बना है नून और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान। इल्जाम नहीं है। देखें, इस्लामाबाद का इलेक्शन है, उसमें अगर 5 कैंडिडेट हैं, 4 के पास जो फॉर्म 45 है वो एक है, और अकेले एक आदमी के पास जो है वो अलग है। ठीक है, मगर अभी मजीद जो हल्के खोलने और रिकाउंटिंग हो रही है और सीटें आपकी 7-7 हजार की लीड से उधर जा रही हैं, उसमें भी रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। मतलब फॉर्म 45 की बेस पे फॉर्म 47 बनता है, यहाँ पे पहले फॉर्म 47 बनाते हैं, फिर उसकी बेसिस पे अब करना क्या है सर? ये बात धरने और लॉन्ग मार्च तक आ सकती है? आज कोर कमेटी में इसका जिक्र हुआ है। हम तो बिल्कुल ये बात असद कैसर साहब की मैं एग्री करता हूँ कि जब तक अवाम के पास होता क्या है, जमहूरियत में अवाम के पास एक वोट का इख्तियार होता है 5 साल का, अगर वो भी आप उससे ले लें, वो वोट किसी और को दे, वो 8 को किसी और को डालें, 9 को वो किसी और को निकल आए। Whereas I do agree with you, you do have constitutional and legal forums to go to. मसला ये है कि आपको उधर से भी आप satisfied नहीं है, you feel कि उधर से भी इंसाफ नहीं मिलेगा ट्राइब्यूनल्स वगैरह से। That's your core issue ना, जिसकी वजह से आप सड़कों पे आ रहे हैं। आएंगे क्योंकि कार्य सरकार और मामला तो सिस्टम तो चल गया है। गंडापुर साहब पपियां झपियां लेके अंदर से आ गए और काय बड़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई है और कोई उनको इशू नहीं था, उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मैं एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूं। आई मीन यू नो द सिस्टम मस्ट गो ऑन इन द प्रोसेस, व्हाट विल यू बी डूइंग? ठीक है, एक इशू है पार्टी का, एक इशू है चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का। देखें, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्होंने अपने सूबे के लिए फंड्स लेने हैं, उन्होंने अपना जो सरकारी काम है वो चलाना है। आई अंडरस्टैंड, बट इन द प्रोसेस क्या होगा सर? आप आज बात हुई है लॉन्ग मार्च या धरने की? आज इस बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें नहीं मिलता इंसाफ, अवाम को अगर मैंडेट, उनका जो बेसिक हक है वही नहीं मिलता, तो हम कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? हम कौन सा पाकिस्तान? तो क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? हम तो यही डिमांड करते रहेंगे, असेंबली के अंदर भी, अदालतों में भी, रोडों पर भी, कि प्रॉपर एक कमीशन बनाया जाए
کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ 10 حلقے 20 حلقے لے لیں, کوئی مطلب 350 حلقوں کی کوئی ضرورت نہیں. مفاہمت و مزاحمت میں ابھی کھل کر ایک چیز نہیں کوئی چوز کر سکے, بیک وقت دونوں پہیے چلیں گے. نہیں دیکھیں, جو کے پی گورنمنٹ کی اور یا اس کی فیڈرل گورنمنٹ کی, پرائم منسٹر ٹو چیف منسٹر, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہری بات ادھر مفاہمت رہے گی بیکاز کار سرکار چلانا. نہیں, مفاہمت ان اے سینس یہ نہیں کہ ان کو ہم کچھ دے دیں گے, لیکن ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رہے گا صوبے کے معاملات کو چلانے کے لیے. دیکھیں مینڈیٹ ملا ہے تو وہ چلتا رہے گا, لیکن ہم اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ 180 سیٹیں والا فارم 45 کے مطابق, ہمارے مطابق 180 سیٹیں جیتنے والا جیل میں ہے. میں اس دن مل کے آیا ہوں ان سے. کیا کہہ رہے تھے, واز ہی ان گڈ سپرٹس؟ بالکل زبردست, میرے خیال میں پہلے سے زیادہ, اور یہی کہہ رہے تھے کہ پیچھے بالکل نہیں ہٹنا, اسمبلی میں بھی ٹف ٹائم دینا ہے, ہم نے عدالتوں میں بھی, ہم نے روڈز پہ بھی, کہ جب تک عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا. وہ علیمہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ کچھ پیغامات آ رہے ہیں, کس طرح کے آ رہے ہیں؟ کچھ رابطہ کیا کسی نے, آپ لوگوں نے رابطہ کیا؟ نہیں دیکھیں, ہم نے تو کسی سے رابطہ نہیں کیا. آپ سے کسی نے کیا؟ نہیں, ہم سے بھی کسی نے نہیں کیا. دیکھیں, اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو تو عمران خان صاحب تو ان کی تحویل میں ہی ہے نا, تو خود ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر لیں گے. لیکن ایک چیز انہوں نے اس دن, میں جب گیا تھا, انہوں نے یہی کہا کہ میرے اس وقت 7.5 مہینے ہو گئے تھے, کہ میرے 7.5 مہینے ہو گئے ہیں, 31 سال مجھے قید دے دی, 14 سال بشرا بی بی کو قید دے دی, میرے ساتھ اور کیا کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری بالکل فکر نہیں کرنی, آپ نے اپنی اس بات پہ, مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس پہ آپ نے سٹینڈ لیتے رہنا ہے, اور بالکل آپ یہ نہ کہیں کہ جی مجھے کوئی اور زیادہ تکلیف ہو جائے گی. کہتے ہیں میں یوز ٹو ہو گیا ہوں. تو داڑھی شاڑی ہے کلین شیو؟ نہیں, کلین شیو ہے ماشاءاللہ, اچھے ہیں, اور کافی آئی انفیکشن کا بھی ذکر علیمہ صاحبہ کہہ رہی تھیں, وہ داڑھ میں اور دانت میں بھی درد ہے. ہاں, وہ ہاتھ نہیں ملا رہے تھے, وہ آئی میں ان کا انفیکشن ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے تھے. کیونکہ بہت بہت شکریہ عاطف صاحب, وش یو دی بیسٹ آف لک. اٹس اے ویری شارٹ بریک, وی آر گونا بی رائٹ بیک. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ملک کا ایوان بالا گزشتہ 3 دنوں سے غیر فعال ہے. 52 ارکان کے ریٹائر ہونے اور 2 اپریل کو سینٹ الیکشن ہونے تک یہ ایوان عملاً غیر فعال رہے گا, یعنی کہ ڈس فنکشنل. آج 6 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہونے کے باوجود 48 نشستوں پر انتخاب 19 دن بعد ہوگا, اور تب تک ملک کا سب سے بڑا ایوان غیر فعال رہے گا. آج سینٹ کے ضمنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی 6 میں سے 4 نشستوں پر کامیاب ہو گئی. مسلم لیگ نون اور جے یو آئی پہ ایک نشست جیتنے میں کامیاب ہوئی, جبکہ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا. سینٹ کے ضمنی انتخاب میں اسلام آباد کی 1, سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر آج انتخاب ہوا. اسلام آباد کی نشست پر قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے الیاس مہربان کے درمیان مقابلہ ہوا. یوسف رضا گیلانی 204 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئے. سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی الیکشن کے بعد آج الیکشن کمیشن نے سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات 2 اپریل کو کرانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. آج کور کمیٹی اجلاس میں بھی تحریک انصاف کی اندرونی مزاحمت بھی کھرکس سامنے آ گئی. کور کمیٹی کے اجلاس میں آج صاحبزادہ حامد رضا نے شکایات کے انبار لگا دیے. لطیف کھوسا, سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین شیر افضل مروت کے خلاف پھٹ پڑے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ کور کمیٹی کے کئی ارکان اجلاس ادھورا چھوڑ کر چلے گئے, اور اسی اجلاس میں پنجاب میں دوبارہ گنتی سے تحریک انصاف اپنی جیتی ہوئی نشستیں ہاتھ سے نکلنے پر خاصی مسترب دکھائی دی. اعلامیے میں متعلقہ عہدیداران سے اس حوالے سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کی گئی, اور فارم 45 کی روشنی میں ان تمام حلقوں کے آڈٹ کا مطالبہ کیا گیا, کیونکہ آج ہی دوبارہ گنتی میں گجرانوالہ سے تحریک انصاف کے جیتے ہوئے رہنما بلال اعجاز مسلم لیگ نون کے اظہر قیوم سے ہار گئے ہیں. اظہر قیوم نے اس حلقے کے نتائج کو چیلنج کیا تھا, اور الیکشن کمیشن نے 75 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا حکم جاری کر دیا تھا. اس سے پہلے لودرا کے حلقے 154 سے نون لیگ کے عبد الرحمان کانجو دوبارہ گنتی میں جیت گئے تھے. عام انتخابات میں 6000 ووٹوں سے ہارنے والے عبد الرحمان کانجو دوبارہ گنتی میں 7000 ووٹوں سے جیت گئے. تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں بھی اس معاملے پر خاصی تشویش دیکھی گئی. تحریک انصاف یہ الزام دے رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان یہ ڈیل ہو گئی ہے, اور تحریک انصاف کی جیتی ہوئی 20 نشستیں مزید مسلم لیگ نون کو دینے کے امکانات ہیں.
میں رپورٹ بھی ملی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی 20 حلقوں کو جو ہے نا آپ نے مسلم لیگ نون کو دینے ہیں. رپورٹس ہمارے پاس یہ ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اس کو یہ سو کالڈ حکومت اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسڈر ٹو کینیڈا, پر اس پہ جو ڈیل سویپنر ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ سیٹیں اس پہ ری کاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے, جس طرح کے فارم 47 پہ پھیرا گیا تھا. ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایوان بالا ہو یا ایوان زیری, تحریک انصاف اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے. پشاور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کی مشکلات دگنی ہو گئی ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اینالسٹ زیغم خان موجود ہیں. خان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا سر کہ یہ ری کاؤنٹنگ کے عمل میں اور تحریک انصاف کے اس ایلیگیشن میں کہ یہ منصوبے کے تحت مزید 20 حلقے کھول کے ری کاؤنٹنگ کر کے پی ٹی آئی کی سیٹیں نون لیگ کو دے دی جائیں گی, کتنی صداقت لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے, یہ جو کہہ رہے ہیں, جس طرح وہ نمبرز بتا رہے ہیں یا جس طرح کی یہ تھیوری بتا رہے ہیں, وہ تو اگر کوئی ان کے پاس علم ہے تو ہمارے پاس اس کی تصدیق کا کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہمیں معلوم ہے, جب بھی اس طرح کی انجینئرنگ ہوتی ہے اور جب بھی الیکشن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد انصاف نہیں ملتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا سسٹم ہے جس میں جو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو یا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو, وہ انصاف لینے کی کوشش کرے تو پھر اس کو ملتا نہیں ہے. الیکشن کے جو ریزلٹس آ چکے ہوتے ہیں وہ واپس ریورس نہیں ہوتے. اگر وہ ٹرائیبیونل میں جاتا ہے تو سال ہر سال ٹرائیبیونل کے پاس معاملہ رہتا ہے. اگر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے تو الیکشن کمیشن اس کو لفٹ نہیں کراتا. تو ہمیں وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ توقع کر رہی تھی کہ ان کو کوئی سسٹم سے کچھ بہتری ملے گی, کوئی انصاف ملے گا, اور جس زیادتی کا وہ کہہ رہی تھی, اور وہ زیادتی ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ ہارے ہوئے لوگ فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں اور جیتے ہوئے فارم 45 دکھانے کو تیار نہیں ہے. مگر سر, ان دا پروسیس یو آر آلسو سیئنگ کہ یہ اپنی 7 نشستیں سینٹ سے کھونے کا بھی گلہ کر رہے ہیں کیونکہ ریزرو سیٹس بھی نہیں اب یہ ملی. مگر پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں سینٹ غیر فعال ہے, ڈس فنکشنل ہے. نوبڈی سیمز ٹو کیئر اباؤٹ دس. یہ بڑے تعجب کی بات ہے. ایسی صورتحال میں نا انگیجمنٹ ہے, سینٹ غیر فعال بھی ہے. آنے والے دنوں کے اندر ہم مزید اور اس پہ الیکشنز بھی دیکھیں گے. مگر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر سسٹم کے اندر ایز لانگ ایز مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو منا کے رکھے, آن بورڈ رکھے, سسٹم چلے گا؟ دیکھیں, اگر صرف حکومت چلانی ہے تو حکومت تو چلے گی, لیکن اس کے لیے بہت کوئرژن چاہیے ہوگی, بہت طاقت استعمال کرنی پڑے گی. اور وہ کیسا سسٹم ہوگا؟ آپ دیکھیے پاکستان کے آپ آئینی بندوبست کو دیکھیے. جو سینٹ ہے یہ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے. یہ پورے ملک کو اتحاد دینے والا ادارہ ہے. ہر صوبے کی برابر نشستیں ہیں, اور یہ ایسا ہاؤس ہے جس کو تصور کیا گیا ہے کہ یہ پرماننٹ ہاؤس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جو ایوان زیری ہے, قومی اسمبلی ہے, وہ 1-2 الیکشنز کے درمیان میں وہ نہیں ہوتا, موجود نہیں ہوتا, لیکن الیکشن ہمیشہ موجود ہوتی ہے. لیکن آپ بتا رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ اس وقت موجود نہیں ہے, اور یہ وہی سینٹ ہے جس کی ہمارے سیاستدانوں نے, جس کی باغ ڈور جو ہے خود بخود اس کی باغ ڈور جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سنبھال دی, چیئرمین شپ اپنے ہاتھ سے نکال دی, اور اب یہ ڈس فنکشنل ہے. اگر اس طرح کی جمہوریت ہوگی, اس طرح کے جمہوری ادارے ہوں گے, تو عوام اور جمہوری اداروں کے درمیان میں کیا تعلق ہوگا, اور عوام اور ریاست کے درمیان میں کیا؟ سر, اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, آج تو چیئرمین ارسا کے اوپر ایک بالکل پرابلم اور ایک بہت بڑا ایشو بنتے بنتے رک گیا جب اپوائنٹمنٹ واپس لے لی وزیر اعظم نے, پیپلز پارٹی نے جب احتجاج کیا. مگر آنے والے دنوں میں این ایف سی کو بھی ری وزٹ کرنا ہے, آئی ایم ایف نے بھی یہ تقاضا کر دیا ہے, ادھر بھی پیپلز پارٹی جو ہے نالا رہے گی. یہ اٹس ویری تھن لائن دیٹ دس مائنورٹی گورنمنٹ ہیز ٹو ٹریڈ. پاکستان کا جو پورا نظام ہے مہر, وہ آپ جانتی ہیں وہ پیٹنیج پر بیسڈ ہے. جتنے بھی عہدے ہیں ان پہ جھگڑا ہوگا, کیونکہ دونوں پارٹیاں چاہیں گی کہ اپنے لاڈلوں کو وہ عہدے دیں. آپ نے اس سے پہلے کرکٹ کے معاملے میں پی سی بی میں دیکھا کس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے ایک بہت ہی اپنے عزیز دوست کو اس کی چیئرمین شپ پکڑائی تھی, اس کے بعد کرکٹ کا کیا حشر ہوا. اب بھی تمام عہدوں پر, کیونکہ دونوں یہ چاہیں گے کہ اپنے لاڈلوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو, ان کو ان چیزوں سے نوازیں. یہ تو بات چلے گی, لیکن اس کے علاوہ جو اصولی ان کے اختلافات ہیں, مثال کے طور پر این ایف سی ایوارڈ پر پیچھے جانا ایک بہت ہی ایک لحاظ سے مشکل اس لیے ہوگا کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے
کہ صوبوں کو جو حصہ دے دیا گیا ہے اب اس کو کم نہیں کیا جا سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں کو حصہ ملنے کے بعد جو فیڈریشن ہے, جو مرکزی حکومت ہے, اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, اور صوبوں نے اس کے بعد کوئی کام کرنا ہی چھوڑ دیا, کوشش کرنی چھوڑ دی کہ اپنے وسائل وہ خود سے بنائیں. ان کے پاس پیسے آتے ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بدلنے کے لیے آپ کو ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہوگا. اب کنسنسس بلڈ کرنے میں صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کسی صورت میں خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں تبدیلی کو نہیں مانے گی, خاص طور پہ ایسی صورت میں جب ان کی پارٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی مسئلے حل نہیں ہو سکتے. بہت بہت شکریہ. اتنی بڑی زیغم خان ہمارے ساتھ موجود تھے. انڈیڈ اٹ ول بی اے ویری فائن لائن. پیپلز پارٹی نے آج گراؤنڈ رول سیٹ کر دیے ہیں. وزیر اعظم سے ارسا کے چیئرمین کا نوٹیفیکیشن وڈرا کروانے کے بعد پیپلز پارٹی ہر صورت بارگین کرے گی, بیکاز اٹ نوز اٹ ہیز دا وننگ چپ ان اٹس ہینڈ. تو پتہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ویری ویری فائن لائن انڈیڈ. اے ویری شارٹ بریک, وی آر گونا بی رائٹ بیک. آئی ایم ایف مشن نے پاکستان آمد کے پہلے دن پہلی ہی میٹنگ میں پاکستان کے سامنے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. مطالبات میں سر فہرست این ایف سی میں تبدیلیاں لانا ہے اور 4 ڈسکوز کو فعال کرنا ہے, جبکہ اس کے علاوہ متعدد دیگر مطالبات بھی رکھ دیے گئے ہیں. آج پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دوسرے اور آخری جائزہ مذاکرات شروع ہوئے کہ جس میں رواں سال کے دوران پاکستان نے معاشی کارکردگی اور گزشتہ جائزہ میں رکھے گئے اہداف سے متعلق بریفنگ دی. اجلاس میں پاکستان کی طرف سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب, جبکہ آئی ایم ایف کی جانب سے نیتھن پورٹر ٹیم کی قیادت کر رہے تھے. آئی ایم ایف نے پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کارخانوں کو سستی اور رعایتی نرخوں پر گیس فراہمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے روکنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. ساتھ ہی آئی ایم ایف کی جانب سے سب سے اہم مطالبہ این ایف سی ایوارڈ کی تقسیم کے فارمولے پر نظر ثانی ہے. شہباز رانا کی خبر کے مطابق آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم میں جاری عدم توازن کو دور کرنے کے حوالے سے دوبارہ بات چیت کی جائے. 2010 کے فارمولے کے تحت صوبوں کو کل وفاقی ٹیکسز میں سے 57.5% دیا جاتا ہے کہ جس کے بعد وفاق کے پاس کل ٹیکس کلیکشن کا 42.5% رہ جاتا ہے. اور اسی قسم سے رقم سے وفاق کو سود اور قرض کی ادائیگیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. اس کو ری وزٹ کرنے کے حوالے سے سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی بارہا کہہ چکے ہیں, لیکن بار بار اس کی ری وزٹنگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے. ترقیاتی فنڈز بھی رکھنے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وفاقی اخراجات بھی وفاق کو پورے کرنے ہوتے ہیں. وٹ ایور دا لیفٹ اوور سم از. آئی ایم ایف ڈیمانڈز کے جواب میں پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ این ایف سی کو بغیر آئینی ترمیم کے نہیں چھیڑا جا سکتا. یہاں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ 2010 میں این ایف سی ایوارڈ ہوا تھا, جس کے بعد ابھی تک اس میں صوبوں اور وفاق کے شیئرز پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے ٹیکس چوری روکنے, مینوفیکچرنگ شعبے, ریٹیلرز پر مزید ٹیکس لگانے کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس لگانے اور سیکٹر کو دستاویزی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے عالمی مارکیٹ میں کموڈٹی پرائسز مستحکم اور پاکستان میں نرخ بڑھنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. آئی ایم ایف وفد کو وزارت توانائی, وزارت خزانہ اور ایف بی آر حکام کی طرف سے بریفنگ دی گئی. وزارت توانائی حکام نے گردشی قرضہ, ٹیرف آؤٹ لک, کاسٹ سائڈ ریفارمز پر, جبکہ ایف بی آر حکام نے ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس پالیسی پر بریفنگ دی. ناظرین, اس کے علاوہ آئی ایم ایف وفد کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکسیشن اور ریٹیلرز کے لیے ٹیکس میکنزم پر بریفنگ دی گئی. آئی ایم ایف وفد نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ڈاکیومنٹ کرنا, اس کو دستاویزی بنا کر ٹیکس سسٹم میں لانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. پاکستان نے آج ہونے والے آئی ایم ایف مذاکرات میں ٹیکسز میں اضافے اور گردشی قرضوں میں کمی سے متعلق حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا. تحریک انصاف اور پی ڈی ایم حکومت کے برخلاف وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کلیئر ہے کہ پاکستان کو 3 سالہ پروگرام میں جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی تعطل یا انتظار کے اور اینی ڈیلے آئی ایم ایف مشن سے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, جبکہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ چین میں پینڈا بانڈز کی فروخت سے پیسہ اکٹھا کرے گا. اسی طرح پاکستان کا پلان یہ بھی ہے کہ عرب دنیا کے بینکوں سے بھی قرض کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری بھی لائی جائے. پاکستانی معیشت میں کچھ کلیئرٹی بھی آ رہی ہے. آج اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی. ساتھ ہی امید کی جا رہی ہے کہ شرح سود میں آنے والے دنوں میں کمی دیکھنے کو ملے گی.
साथ ही मूडीज और दीगर आलमी इदारे भी पेशनगोई कर रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जाएगा वैसे ही मुईशत में कुछ बेहतरी दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा मुल्क जहां लोग मुफ्त आटे की लाइनों में लगकर अपनी जान जोखों में डाल रहे हों, जहां रमजान की आमद के साथ ही अशिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हों, जहां IMF टीम पाकिस्तान से मजीद डिमांड सामने रख रही हो, जिसके नतीजे में अवाम की जिंदगियां मजीद अजीरन होंगी, बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला की जेर इस्तेमाल बुलेट प्रूफ मर्सिडीज आर्मर्ड कार SS600L के 5 नए टायर्स, नई पोशिश और मैट्स पर सिर्फ 2 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च होने जा रहे हैं। 12 मार्च को ऐवान वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा कि जिसमें 2 करोड़ 73 लाख रुपए का जिमनी बजट फौरी जारी करने का कह दिया गया। खत में कहा गया कि यह काम जल्द अज जल्द और टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर किया जाए। जैसे ही यह खत सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा तो वजीर इत्तलात पंजाब ने इस हवाले से कहा कि सरकारी गाड़ी की मुरम्मत मामूल का काम है, इसे वजीर आला से मंसूब करना शर्मनाक हरकत है। CM ऑफिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की मुरम्मत और पार्ट्स तब्दील कराता है। मर्सिडीज कार का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता है, जबकि मज़कूरा गाड़ी के टायर 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं और एक टायर क्रैक होने की वजह से फौरी तब्दीली की जरूरत पेश आई। गाड़ी की मुरम्मत वगैरह के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया गया। महज सनसनी पैदा करने के लिए खबर बनाना काबिले मुजम्मत अमर है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि सेंसेशनलिज्म शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। सनसनी पैदा नहीं करनी चाहिए, मगर लोगों को सच भी मालूम होना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनके टैक्सेस का पैसा कहां खर्च हो रहा है। लेकिन यहां यह भी बताना जरूरी है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान उस वक्त के वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने भी अपनी VVIP गाड़ी के 5 टायर्स तब्दील करने पर 2 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। अगर ये तब गलत था तो ये आज भी गलत है। एक जानिब IMF पाकिस्तान से खर्च कम करने के हवाले से जोर दे रहा है। वजीर आजम इखराजात की कमी के लिए कमेटी बना रहे हैं। हम सो कॉल्ड ऑस्टेरिटी ड्राइव्स पे जा रहे हैं। सूबा 1700 अरब रुपए से जायद का मकरूज है। वहां जब एक गाड़ी के टायर्स और मैचिंग मैट्स पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च आएगा, लोग सवाल तो उठाएंगे, वो भी एक ऐसे मुल्क में जहां गरीब रोटी के लिए अपना तमाशा बनवा रहा हो। आप टायर्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर दें। रमजान मुबारक में अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने अपने अपने प्रोग्राम शुरू किए। हुकूमत पंजाब रमजान निगहबान पैकेज के नाम से अवाम को राशन बैग्स तकसीम कर रही है, जबकि वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को रिलीफ देने का मंसूबा जारी है। मगर यूटिलिटी स्टोर से दिए जाने वाले आटे से मुतल्लिक संगीन शिकायत सामने आ रही हैं। अवाम शिकवा कर रहे हैं हुकूमत सस्ते आटे के नाम पर गरीब अवाम को चोकर खिला रही है। ये आटा खावण दा है सही। असारे बच्चे बीमार थी, सारे लो दवा दी पूड़ी दे पैसे काई नहीं। असा केडवान लादे कोलो बाद ही अटे कोलो तसा वो अपनी जहर घेन ते मर वजू। दादा खौफ करो इंसान वसा जानवर तनी से जानवर को बदतर समझी बैठो था। अटा बिल्कुल खत्म है। बंदे ने खावण दे दादा कह नहीं रिलीफ अवाम को देने पर कोई फायदा कह नहीं। हतो इन नाल बीमार थी दिन बंदे। हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करके भी आटा नाकस और चौकर दे हिसाब नाल है तो ना ही रहे रब करके हो जाए आटा देना सानू डंगर बना चढ़े। इसका हालात आप देख ले, ये 10 किलो आटे के थैले से ये 4 किलो चोखा निकल रहा है। 4 किलो फक निकली, 6 किलो आटा। 10 मार्च को पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के हंगामी इजलास में भी इस अमर पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया था। महकमा खुराक के सेंटर से उठाई जाने वाली गंदुम में कसीर मिकदार में मट्टी और पानी का मिक्सचर शामिल है और गैर मेयारी गंदुम से आटे की क्वालिटी भी मुतासर हो रही है। अब यह आटा रिलीफ पैकेज के नाम पर गरीब आवाम को तकसीम कर दिया जाए, कैसा लगता है? यह आटा कम चोकर ज्यादा है। इस माह मुकद्दस में गरीब आवाम के साथ रिलीफ के नाम पर यह संगीन मजाक है, जहां अपनी गाड़ियों को आरामदेह बनाने के लिए, सिक्योर करने के लिए करोड़ों फूंक दिए जाते हैं और आवाम को चोकर खाने पर मजबूर कर दिया जाता है। बहरहाल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सरकार की रेड लाइन क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी चेक होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।